2009-10 کی بات ہے، جب نیا نیا ہمارا یہ دعوت کا معاملہ شروع ہوا تو یہاں پہ بریلوی مکتبہ فکر والوں نے ایک بہت بڑا اشتہار چھاپا نا، بڑے سے سائز کا، اس کے اوپر لکھا انجینئر محمد علی مرزا کے نام کھلا خط، اور نیچے انہوں نے نا لکھا ہوا جناب کہ جی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس گستاخ کو پوچھے جا کے یہ اپنے ناپاک پمفلٹ اندھا دھند پیروی کا انجام، جس کا آج کل ماڈرن نام ہے المحدث علی المفندین. تو وہ اس کے صفحہ نمبر 3 کے جو ہے وہ سطر نمبر 10 کے اوپر فلاں بزرگ کے بارے میں لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، وہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے نام کا کلمہ پڑھا ہے. اگر یہ وہ لکھ دیں تو ان کی پبلک ہے کہ یار صحیح تو لکھ رہا ہے کہ غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے انہوں نے نا بڑا ایک سمجھ لیں ایمبیگوس مبہم سا پمفلٹ لکھا. اس وقت تک ہم یہ المحدث علی المفندین والا پمفلٹ جو ہے نا ہمارا، یعنی یہ اندھا دھند پیروی کا انجام، مسئلہ 71B بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا، تو یہ ہم لوگوں کو نہیں دیتے تھے کہ یہ ذرا ہائی ڈوز ہے. وہ لگا کے چلے گئے، پورے شہر میں لگایا انہوں نے. ظاہر اس کی وجہ سے میرے لیے بھی ایک لائف تھریٹ تو بن گئی. ہماری اکیڈمی کے دروازے پہ لگا کے گئے. میں نے عثمان بھائی سے کہا کہ اس کو اتارنا نہیں آپ نے. سر اتنا حوصلہ ہے کسی میں کہ دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر کوئی حسام الرحمین کی فوٹو کاپیاں کرا کے لگا جائے، یا بریلویوں کے مدرسے کے باہر المحند المفند کی فوٹو کاپیاں کروا کے لگا جائے؟ اتنا حوصلہ ہے کسی میں؟ ان میں حوصلہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے لگاؤ. 4-5 مہینے وہ لگا رہا، حتیٰ کہ جب برسات کی بارشیں ہوئی وہ خود بخود اترا تو اترا. ہم نے نہیں اس کو اتارا، ہماری مفت کی پبلسٹی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسہ جو بند کا اور باہر وہ بریلویوں نے جو پمفلٹ ان کے خلاف لکھا ہے وہ باہر لگا ہوا ہو. یہ تو دوسرے کے جلسوں کے اشتہار بھی پھڑوا دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بڑا فائدہ ہے اس کا. جب یہ پڑھیں گے ایک تو ہمارا گڈ جیسچر جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو اختلاف رائے کا اس حد تک حق ہے کہ آپ یہاں پہ، ہم نے یہاں تک الاؤ کیا ہے کہ آپ ہمارے خلاف پمفلٹ بانٹ سکتے ہیں آگے. سر لوگ بانٹتے رہے ہیں، ہمارا درس ختم ہوتا تھا نیچے لوگ پمفلٹ لے کے کھڑے ہوتے تھے. تو میں نے کہا تھا بانٹیں. اور سر ہمیں کس چیز کا خطرہ ہے؟ کیا بانٹیں گے؟ ہمارے خلاف کون سی چیز ہے جس کو بانٹیں گے؟ ہم تو کتاب و سنت پیش کر رہے ہیں. تو بانٹتے تھے کہ اس نے فلاں بزرگ کی گستاخی کی. پھر وہ جب وہ بانٹتے تھے تو وہ آگے پوچھتے تھے علی بھائی کون سی گستاخی کی؟ تو ہم کہتے تھے یہ پڑھ لیں آپ، گستاخی نہیں کی ہے، ہم نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا امت کے ساتھ. تو وہ انہی کے خلاف ہو جاتے تھے. پھر الٹیمیٹلی انہوں نے یہ حال سوچا کہ ادھر جانا ہی چھوڑ دو. وہ کراچی کے اپنا یہ جو ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں مناظروں والی سرکار، وہ جیل میں آئے، انہوں نے تقریر کی باقاعدہ، اور اس میں انہوں نے کہا اوے کھوتے ہو اپنی پبلک کو، او کھوتے ہو تسی جاندے کیوں ہو دے کول گدھا کہہ کے اپنی پبلک کو. تانوں کنے کیا اتھے جایا کرو، تسی جاندے ہو تائیں پھر تسی گمراہ ہوتے ہو. ہم نے کبھی کسی کو کہا کہ کھوتے ہو اتھے کو جاندے ہو؟ اسی تے دھکے مار مار کے بھیجنے ہیں جاؤ مفتیاں کول تاکہ تانوں پتہ لگے انہوں نے پلے کوئی شے نہیں جے. آج دیکھ لیں نا یہ ایم ہی پریشان ہے علماء جو کلپ بنا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو واقعہ سناتے ہیں نا ایک بندہ ملا اور اس نے یہ کہا تو یہ ہو گیا. یہ وہ ایک بندہ ہی ملا ہوتا ہے اور ہزاروں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں جڑے رلے ہوندے نے انہاں نوں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اتنی محنت کر کے ہم نے ان کو اپنی طرف لایا تھا، یہ ادھر چلے گئے. بھائی وہ اللہ کے بندے ہیں، ادھر نہیں کوئی چلا، وہ ادھر نہیں چلا، وہ ادھر آ کے جھوم کے کہہ رہے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور دل بھی چلتا ہے ان کا. جی دل بھی چلتا ہے. دل جلتا ہے ظاہر ہے. تو وہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پمفلٹ ابھی بھی کسی کو اگر ہے نا تو آگے لگا لے، تو وہ خود بخود ہمیں تو فائدہ ہوگا. آپ لگائیں آ کے، لوگ جتنے پڑھیں گے. ہمیں تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا اس وقت جب ادھر انہوں نے مشہور کیا. رہی صحیح کسر جب یوٹیوب کے اوپر انہوں نے نکالی تو انہوں نے اپنی طرف سے ٹھیک کیا کہ ان کو نظر آ گیا تھا یہ دعوت کھڑی ہو رہی ہے اور یعنی یہ تختہ الٹا جائے گا. یہ اسی طریقے سے جب آپ کو پتا نا کہ کیسر روم کو خط لکھا نا نبی علیہ السلام نے کہ جی کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ کہ ڈبل اجر ملے گا. حضرت عیسیٰ کو ماننے کا بھی مجھے ماننے کا. تو جب وہ خط آیا اس نے سارے لوگوں نے مشورہ کیا، اس نے کہا یہ خط کوئی عام خط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ابو سفیان کو بلایا. پوری گفتگو صحیح بخاری میں آتی ہے. تو ابو سفیان کے کان میں اس نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے نا تو عنقریب جدھر میں کھڑا ہوں نا ادھر اس کی حکومت ہوگی. اللہ. اور وہ دیکھ لیں یرموک میں ہو گیا نا.
تو جب جگہ یرموک کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو بھیجا، پیچھے سے خالد بن ولید تو پہلے کے آئے ہوئے تھے، اور جب آگے یعنی اس وقت وہ ہمس میں تھا نا، شام کے شہر میں ہمس میں، وہ عمر سیریز میں سب کچھ فلمایا، دیکھیں، مولویوں کو چھوڑیں، ان کو کون پوچھتا ہے۔ تو وہاں پہ اس کو جب بتایا کہ نا فوجیں آئی ہیں، تو وہ فوج تو نارمل جنگ لے رہی تھی کہ ہم تو سپر پاور ہیں، ہمارا کیا مقابلہ ہے، اور یہ انہوں نے کہا یہ عرب کے بدوئیں آئیں گے لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اس نے کہا نا اے او نہیں رہے ہونے، یہ لوٹ مار کرنے والے بدو نہیں ہیں، یہ بھیجے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ کیسر روم نے جو صدیوں سے اپنی وہ شام کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ شام چھوڑ کے چلا گیا، اور قسطنطینیہ کے اندر اس نے وہ شفٹ کر لیا اپنے آپ کو۔ وہ تو پھر سلطان محمد فاتح نے فتح کیا، پھر وہ سلطنت عثمانیہ بنی، لیکن جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ تو ان کو نظر آ گیا تھا کہ دعوت اب وہ والی دعوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ والی دعوت نہیں ہے، جیسے کوئی بندہ ایک کلپ چڑھا دیتا ہے کسی کے خلاف۔ ہم تو کسی کے خلاف چڑھا ہی نہیں رہے ہوتے، یہ تو خود اپنے آپ خلاف کر لیتے ہیں نا۔ آج تک آپ نے دیکھا ہے میں نے کسی کے خلاف کلپ چڑھایا ہو؟ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ المحند میں انہوں نے لکھا ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، فیصلہ آپ کریں۔ خلاف تو ہوتا ہے خام خواہ کسی نو اسی جڑا نا ادھر پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دی۔ کتاب و سنت سامنے رکھتے ہیں، یہ اندھا دھند پیروی کے انجام میں بھی آپ دیکھیں ساروں کے نام احترام کے ساتھ لکھے ہیں، باتیں لکھی ہیں، قرآن کی آیات احادیث لکھی ہیں، اور اینڈ پہ لکھا ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں ان علماء کا شکر گزار ہوں جو میرے بیوقوف دشمن ثابت ہوئے ہیں۔ میرے عقل مند دوستوں نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچانا تھا جتنے میرے بیوقوف دوستوں نے، بیوقوف دشمنوں نے پہنچایا۔ بیوقوف دوست تو ادھر ہے ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے، اس کی وجہ ہے کہ ادھر جو بھی آتا ہے نا وہ علمی کتابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میرے ہی گاٹے فٹ ہوتا ہے، اگر میں کوئی گل کرتا تو مجھے کہتا ہے کتنے لکھی ہے جی، اے دسو جی۔ یہی لوگ جدو اتنے سے ساہ نہیں سی نکلنا کسی مولوی اگے کہ کوئی گل کر جان، انہوں کہتے نہیں جی کتنے لکھیا ہے، اے تے ایسی اے گل کتنے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تمہیں دسیا ہوں ریڑیاں والے، درزی، ٹھیک ہے جی، روٹیاں لانے والے، پڑھے لکھے، پیکو کرنے والے، پیکو والے دی کیا بات ہے جی، تے وہ جناب بیبی پیکو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء دا۔ تو سر یہ ان لوگوں نے دن نہیں دیکھا تھا کہ پبلک ان کو پوچھے گی جی اے مصنف ابن ابی شیبہ جی پورا چیپٹر ہے جی وہ آج چھوڑ کے نماز پڑھنے کا بیان، حالے تے اگلا آ رہا ہے چیپٹر، اس دفعہ اسی وہ کلپ چڑھا رہے ہیں۔ یہ تے جراباں دے مسے نو رو رہے سن نا، تے خالی پیر تے بھی مسا ہو جاتا ہے۔ میں تو اور روایتاں بھی چڑھاتی ہیں، یعنی یہ باقاعدہ ابن ابی شیبہ کا چیپٹر ہے کہ وہ جو تابعین جو پاؤں پہ مسے کے قائل تھے بغیر جرابوں کے بھی، ہوں تو انہوں کہیں گے سر مہربانی کرو خالی نہ کرو، جراب پا کے کر لو، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایڈی سٹ پئی ہے تو ہوں کہیں گے یار ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔